الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أفضل الرسول المصدق المصطفى المحمود الرحمن حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين لا يقاس بهم من خلق أحد ولعنة دائمة على ظالمين يوم العذاب إلى فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد واصدق الصادقين وقوله بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحانه اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے خالق کائنات اس کے اہل بیت کے حاضرین کے مقبولین کی بخشش فرمائے۔ آمین۔ اس ذکر اہل بیت کو جو مومنین مومنات میں چلے گئے ہیں ان کی بخشش کا ذریعہ کرائے۔ آمین۔ رہے حاجات مومنین، رہے مغفرت مومنین، رہے تنظیم درجات مومنین، رہے مقبولیت عبادت آبادت صلی اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محترم سامعین، خالق دو جہاں حضرت انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اے انسان تو میری ہی طرف سے گیا ہے اور پلٹ کر تو نے میرے ہی پاس آنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ زندگی جس کو تو اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے یہ بھی میرے دیے ہوئے قانون کے مطابق گزار۔ ماشاء اللہ۔ یہ مجالس کی درسگاہ ہے آل محمد جہاں سے ہمیں سیرت آل محمد لکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ پھر دوستو، جب بھی محرم آتا ہے یہ جو بھی ہے، اکثر جو ہے وہ ہم پہ کئی طرح کے سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ اب یہ کیوں بدلے ہو، یہ کیوں بدلے ہو، یہ کیوں بدلے ہو۔ در حقیقت اسلام وہ دین ہے کہ جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ خالق کائنات نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اب جب ہم نے آنکھ کھولی تو خالق کائنات کا شکر ادا کیا کہ اس نے مسلمانوں کے گھر میں ہمیں پیدا کیا۔ ماشاء اللہ۔ وہ دین اس دین پہ کہ جو اس کا پسندیدہ دین ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اور یہ دین پہ عمل کرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو چاہوں گا میں تو چاہتے ہیں اس میں زیادتی اثر ہے۔ لیکن جو ہم نے ہوش پالا تو پتہ چلا کہ اس دین اسلام کو ماننے والے بھی ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔
کہہ رہا ہے کہ فلاں جہنم میں جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں جہنم میں جائے گا۔ اگر یہ یہودی کہتے تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی، عیسائی کہتے تو بات ہماری سمجھ میں آ سکتی تھی کہ یہ جہنم میں جائیں گے، لیکن کیا کریں کہ ایک اسلام کو ماننے والے ایک دوسرے کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اسلام ایک ہے، دین ایک ہے، نبی ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کی طرف سے دین آیا، لیکن یہ آپس میں یہ گمراہی، یہ جہنم میں بھیجنے کا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جو ہم نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو ہم نے جب پوچھا بھی بات یہ ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتائی کہ یہ دیکھو قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے ہم صحیح ہیں اور آپ غلط۔ جب کسی اور کے پاس گئے تو انہوں نے بھی اسی قرآن کی آیت کو بتایا، کہا کہ ہم صحیح ہیں اور آپ غلط۔ یعنی جو بھی دعویٰ کر رہا ہے اپنے آپ کو صحیح کہنے کا، دوسرے کو غلط کہنے کا، وہ قرآن کی آیت پڑھ کے کہہ رہا ہے۔ اب اس سے آگے چلے جائیں، کتابوں کو کھولتے ہیں، کتابوں کو کھول کے قال رسول اللہ نے یہ کہا، اور اس میں سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا اور دوسرے کو جہنمی ثابت کرنا ہے۔ اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دوسرے سے اختلاف بھی ہے، ایک دوسرے سے تضاد بھی ہے، لیکن قرآن کی آیت پڑھ کے دوسرے کو غلط ثابت کرنا اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن میں تضاد ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ غیر اللہ سے آتا تو اس میں بہت سا اختلاف ہوتا، تو اس کا مطلب ہے قرآن میں کوئی تضاد نہیں۔ حدیث پیغمبر میں ہے وہ بھی نہیں ہے، اس لیے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى کہ نبی جو ہے وحی کے بغیر بات کرتے ہی نہیں ہے، تو جہاں پہ وحی ہو وہاں تضاد نہیں ہے۔ اب نہ قرآن میں اختلاف ہے، تضاد ہے، نہ حدیث میں تضاد اور اختلاف ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہر ایک کو جہنمی ثابت کرنا، گمراہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو پیغمبر گرامی کی حدیث بھی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین بھیجنے والا بھی ایک ہے اور ہم تک پہنچانے والا بھی ایک ہے، اور پھر یہ آگے تضاد دین میں نہیں ہے بلکہ بتانے والوں میں ہے۔ یعنی قرآن میں اختلاف نہیں ہے، حدیث میں اختلاف نہیں ہے، یہ تضاد جو ہے یہ جہنم میں جو چیز لے کے جائے گی وہ اپنی مرضی سے مطلب نکالنے کی وجہ سے لے کے جائے گی۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ رسول کائنات نے ہم تک دین پہنچایا، خالق نے دیا، دینے والا بھی ایک ہے، ہم تک پہنچانے والا بھی ایک ہے۔ اب اس کا حل جو ہے، اگر کسی سیاستدان سے پوچھیں، ڈاکٹر سے پوچھیں، کس سے پوچھیں، تو وہ تو کہیں گے یہ ہمارا کام نہیں ہے، کہ بتانے والا بھی ایک ہے، دین دینے والا بھی ایک ہے، اس میں تضاد بھی نہیں ہے، پھر یہ سارے اختلافات ہیں۔ انہوں نے الگ الگ نہیں بتایا کہ کسی کو اور بتایا ہو، کسی کو اور بتایا ہو، بتایا ایک ہی ہے۔
کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی تھوڑا سا نیچے ہاتھ باندھتا ہے، تھوڑا سا اوپر باندھتا ہے، اس کا مطلب اختلاف موجود ہے۔ تو رسول کائنات نے ایک ہی طرح کا کام کیا ہے۔ اب آگے بتانے والوں نے جب یہ کیا تو پیغمبر گرامی کے پاس گئے، کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا، تو کہا بتا میں دیتا ہوں کہ تم یاد رکھو کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب دونوں کو ساتھ رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ماشاءاللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بھی تضاد آئے، اس کا مطلب ہے کسی ایک کو کسی نے چھوڑ دیا ہے۔ اب فقہ کتنی ہے؟ فقہ جعفریہ پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، پوری توجہ چاہوں گا جملہ کرنے لگا ہوں، سارے مذاہب ہیں، ساری فقہ ہیں، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، لیکن فقہ جعفریہ پہ اعتراض کرنے والوں کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ وہ امام جو پڑھ کے اپنی فقہ بنا رہے ہیں، یہ تو حق یہ رسول کی اولاد کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنی فقہ بتا رہے ہیں۔ یعنی ایک جو ہے وہ اس گھر سے پڑھ کے علم حاصل کر کے اپنی فقہ بنا رہے ہیں، تو اولاد رسول کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی فقہ بتائیں؟ یہ وہی ہے کہ یہ فقہ محمدی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے میں کوئی تضاد نہیں آیا، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ دین اسلام جب چلا تو یہ ایک ایسا امن پسند دین تھا کہ جس میں کوئی دہشت کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ امن کا مذہب ہے، صلح کا مذہب ہے، پیار کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنے والا مذہب ہے۔ لیکن جس نے بھی عالم اسلام میں دہشت گردی کی، اس نے بھی اسلام کا نام استعمال کیا، اور اسی وجہ سے دنیا میں اسلام کو ایک دہشت گردی کے طور پہ جانا جا رہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اب اصل میں مذہب جو ہے وہ امن پسند ہے، لیکن دہشت گردی میں نام استعمال اسلام کا کیا جا رہا تھا، لیکن ہم نے کبھی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک مثال دینے لگا کہ یہ دریا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں اس کا پانی صحت کے لیے بہترین ڈاکٹر قرار دیتے ہیں۔ جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے وہاں سے آپ پانی پیے تو ڈاکٹر کہے گا کہ یہ بہت اچھا ہے، مفید ہے، صحت کے لیے اچھا ہے۔ لیکن جو یہ دریا آگے چلتا جاتا ہے تو اس میں شہروں کا پانی، نالوں کا پانی، دیہاتوں سے پانی، ملوں کا پانی جب شامل ہوتا جاتا ہے، ایک جگہ وہ آتی ہے جب ڈاکٹر پانی پینے سے منع کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہاں خالص تھا، لیکن اب جو یہ چلتا رہا ہے تو اس میں ملاوٹ ہو گئی۔ لیکن اگر اسی پانی کو جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے اس کی ایک پائپ لائن بچھا دے، وہ 1000 میل تک لے جائے، 2000 میل تک لے جائے، 3000 میل تک لے جائے، وہی پانی اثر رکھے گا جو شروع میں تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین ایک محفوظ ہاتھوں میں، جس طرح پانی ایک پائپ لائن کے ذریعے ایک جگہ تک جاتا ہے اور وہ فضلے سے یہ ساتھ جو دیہات ہے ان کے پانی سے، شہروں کے پانی سے، ملوں کے پانی سے وہ محفوظ ہوتا ہے، وہ ایک پائپ لائن کے ذریعے جاتا ہے، اس کی ابتدا میں بھی وہی اثر ہوتا ہے، اس کی انتہا میں بھی وہی
میسر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے مکتب آل محمد میں کہ جب اسلام چلا تو بعد میں سلاطین نے، خلفاء نے، بہت سنے اس میں اپنی اپنی مرضی شامل کی۔ بادشاہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس کو چلانا چاہا۔ جس طرح ایک قانون ہوتا ہے اور اس قانون کو بنا وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن جو بھی بیٹھتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی اپنی مرضی سے اس کی تعمیل کرے، اس کو اپنی مرضی سے ڈھالے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام جو چلتا آیا تو آگے آ کے اس میں بادشاہوں نے اس میں سب کچھ مراوٹ اپنی مرضی سے شروع کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو استعمال کیا گیا دہشت کرنے کے لیے۔ لیکن مکتب آل محمد کے پاس ایک ذریعہ ایسا تھا کہ جس ذریعے سے ہم تک یہ اسلام پہنچا، اس لیے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا پہلا بھی وہی کہتا ہے جو آخری کہتا ہے۔ تو لہذا ہمارے پاس یہ دین ایک محفوظ ہاتھوں سے ہم تک پہنچا، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دہشت گردی میں یقین نہیں رکھتے، ہم امن پسند ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین یہ دین جو ہے یہ تلوار سے نہیں بلکہ آل محمد سے، کردار سے پیدا ہے۔ اور پھر جہاں بھی اختلاف ہوتا ہے میرے دوستوں، اختلاف پہلے سے ہوتا ہے تو نہیں پھر بنتی ہے۔ یعنی اگر پہلے امام کو دوسرے سے اختلاف نہ ہوتا تو نہیں پھر نہ بنتی۔ کیونکہ مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہے، یہ ایک سے امام نے دوسرے سے اختلاف کیا پھر نہیں فقہ بنی، پھر انہوں نے اختلاف کیا پھر نہیں فقہ بنی، پوری توجہ چاہوں، پھر اختلاف کیا نہیں فقہ بن گئی۔ میں کہتا ہوں 4 امام 4 فقہ، لیکن آؤ مکتب آل محمد کو دیکھو، ایک نہیں 12 امام ہے، اختلاف کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکتب آل محمد میں جو پہلا کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا اگر کوئی بات آپ نے نہ کہی ہو تو ہم کہہ دیں کہ آپ کی جد بزرگ نے یہ کہی ہے تو گناہ تو نہیں ہے؟ مولا فرماتے نہیں، اس لیے ہمارا پہلا بھی وہی کہتا ہے جو باقی کہتی ہے۔ تو میرے دوستو یہی وجہ ہے کہ اس اسلام کو سمجھنا چاہیے کہ کائنات کا رسول کہہ کے گیا ہے، اگر گمراہ نہیں ہو گئے تو اس کی وجہ ہے ان تارک الفکر والسکل ہے، کتاب اللہ کا یہ اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ اب اہل بیت اور صحابہ میں فرق کرنا ہے پورے طور سے کہ اہل بیت کون ہے۔ ایک شخص صحابی آیا عبداللہ ابن عباس کے پاس، آگے کہتا ہے بتاؤ سب سے بڑے صحابی کا نام کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا حضرت ابو بکر۔ دیکھ کے کہتا ہے اچھا دوسرے بڑے صحابی کا نام؟ کہا دوسرے بڑے صحابی کا نام حضرت عمر۔ اچھا تیسرے بڑے صحابی کا نام؟ کہا تیسرے بڑے صحابی کا نام حضرت عثمان۔ کہا چوتھے بڑے صحابی کا نام؟ کہا چوتھے بڑے صحابی کا نام عبد الرحمن ابن عوف۔ اب سوال کرنے والا دیکھ کے کہتا ہے اینا علی، علی کہاں گئے؟ علی کو چوتھے نمبر میں بھی نہیں سمجھا۔ عبداللہ ابن عباس نے دیکھ کے کہا تسألنی اصحاب محمد ام اہل بیت محمد، اور سوال کرنے والے یہ تو بتا تو صحابہ کا پوچھ رہا ہے یا اہل بیت کا پوچھ رہا ہے؟ یعنی یہ وجہ ہے کہ اہل بیت کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی اہل بیت کے بارے میں
ہم نے اہل بیت کو مانے اس لیے ہے کہ ہمارا یقین ہے۔ آپ دیکھ لیں کتابیں ایسے ستا ہے وہ ان کو مانتے ہیں، کیوں کہ ان کا ان پہ یقین ہے، لیکن ہم ان کو مانتے ہیں اس لیے کہ ہمارا اس پہ یقین ہے۔ اپنے اپنے یقین کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ معصوم ہے، کیونکہ حدیثیں پیغمبر گرامی کے بعد بھی ہمیں نہیں پتہ چلا کہ حدیث کون سی صحیح ہے کون سی صحیح نہیں ہے، کون سی بنائی گئی ہے، تو اس کو بھی ہم نے جب دیکھنا ہے تو قرآن کے مطابق دیکھنا ہے، اور صحابہ کو ہم نے جب دیکھنا ہے تو اہل بیت کو الگ کر کے دیکھنا ہے۔ صحابہ کا اپنا مقام ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے، لیکن دنیا اس کو مکس کر رہی ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کو مکس نہیں کرنا چاہیے، بڑا فرق ہے ان میں، اتنا فرق ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر گرامی کی خدمت میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا لے کے صحابی آیا، دیکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میرے باپ کی کھجوریں ہیں، میں صدقہ لے کے آیا ہوں۔ اب سرور کائنات نے کھجوریں اٹھائیں اور صحابہ میں تقسیم کر دی، اور ساتھ ہی مولا امام حسن امام حسین علیہ السلام بیٹھے تھے دنیا کو بتانے کے لیے۔ جب ہاتھ کیا سرور کائنات نے کہا نہیں بیٹا یہ صدقہ ہے، تم پہ حرام ہے، ان پہ حلال ہے۔ تو بتانا یہ چاہتے تھے اصحاب اور اہل بیت میں فرق رکھو کہ جن پہ صدقہ حلال ہو وہ صحاب ہیں، جن پہ حرام ہو وہ اہل بیت ہیں۔ بلکہ یوں کہوں کہ سرور کائنات کے پاس ہدیتاً تحفتاً ایک شخص جو ہے وہ کھجوریں لے کے آیا، بات دیر میں آ گئی تو سرور کائنات نے سب کو حصے کی دی۔ عبداللہ ابن عباس ایسے مفسر قرآن ہیں کہ جن پہ تمام مذاہب متفق ہیں، مفسر قرآن بہت بڑے، لیکن پہلے یہ خود دین کا اتنا دیر کام نہیں کرتا تھا۔ جب کھجوریں پیغمبر گرامی نے سب نے تقسیم کی، اپنے حصے کی رکھی، رسول کائنات جو ہے وہ کھجور کھانا شروع کی، پہلی کھجور منہ میں ڈالی تو عبداللہ ابن عباس نے کھجوروں کو جیب میں رکھا اور ہاتھ پھیلا کے کہا یا رسول اللہ یہ کھجور کھا کے گٹلی زمین پہ نہ پھینکنا، میرے ہاتھ میں رکھا۔ تو سرور کائنات نے کھجور کو کھایا اور گٹلی عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ میں رکھی۔ عبداللہ ابن عباس نے فوراً اس گٹلی کو اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالا۔ اب اس گٹلی پہ لگا ہوا تھا لعاب دہن رسول، جب وہ زبان پہ لگا تو ذہن کے دریچے کھل گئے، علم کے سمندر بہ گئے، بہت بڑے مفسر قرآن بن گئے۔ تو دنیا غور تو کرے کہ جو گٹلی پہ لگے ہوئے لعاب دہن رسول کو چوستا ہے وہ بنتا ہے مفسر قرآن، اور جو زبان رسالت کو چوستا ہے وہ بنتا ہے ناطق قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لہذا میرے دوستو دنیا کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ دین اسلام یہ بڑا امن پسند مذہب ہے، اور یہ اسلام یہ اتنی آسانی سے نہیں بچا۔ خدا کو سلامت رکھیں، ذرا جلدی تشریف لے آئیں تاکہ کل سے مجلس ذرا جلدی شروع ہو سکے، آگے بھی جا کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہ یہ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا پرسہ دے سکے۔ تو کل سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ذرا جلدی، پہلا دن ہے، چلو دیر ہوگی تھوڑی سی، یہ اتنی آسانی سے نہیں بچا۔ یہ پورا گھرانہ اہل بیت کا سر ہوا ہے اس میں۔ امام حسین علیہ السلام اور مخدومہ زینب، بھائی نے شہادت دی، بہن نے اس کو چھپنے نہیں دیا۔
بہن اور بھائی کی محنت ہے۔ مخدومہ زینب 5 سالہ زندگی تھا۔ بابا علی کے پاس آ کے کہتی ہے بابا میں روزہ رسول کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں۔ مولا دے کے کہتے ہیں تو زینب ہے اس وقت دینے ہے، جب رات ہو جائے نا تو چلے جانا، جب رات ہوئی نا پاس کہتی بابا اب تو رات ہو گئی ہے۔ کہا بیٹا حسن تم بھی آؤ، بیٹا حسین تم بھی آؤ، تمہاری بہن روزہ رسول کی زیارت کو جانا چاہتی ہے، ساتھ جاؤ۔ قسمتوں کے پردے میں مخدومہ زینب جب چلی ہے نا روزہ رسول کی زیارت کو، عزادارو تھوڑی دور گئے، مولا حسین نے کہتے بہن زینب رک جاؤ۔ کہا بھائی میں اجازت لے کے نہیں آئی؟ کہا نہیں، روزہ رسول پہ چراغ جل رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی صحابی قرآن پڑھ رہا ہو، حسین یہ برداشت نہیں کرتا کہ تیرے صحابی تیرے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑے۔ میں کہوں گا مولا یہی مخدومہ زینب ہوگی، شرابی کا دربار ہوگا، بے مکنا اور ادا ہوگی، اشارہ کر کے کہیں گے یہ باغی کی بڑی بہن ہے۔ بس یعلم الذین ظلموا ان غالبون۔